بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف عنوانات اور موضوعات پر جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ اولی الامر منکم شورا بینہم اس سے متعلق 6 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ 7ویں نشست ہے جس میں اولی الامر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس کے اندر جو اوصاف اور خاص ہونے چاہیے ان کے حوالے سے، اس کے طرز عمل، اس کی نفسیات اور ان حوالوں سے اس سے پہلے 6 نشستیں ہو چکی ہیں۔ یہ 7ویں نشست ہے۔ اس میں اولی الامر کے منصب اور اس کے اختیارات اور اس کی غیر مشروط اطاعت اور مواخذہ و محاسبہ سے متعلق رب کریم کی آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، اور اگر تم میں کوئی باہمی تنازع ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو کہ اللہ اور رسول ہی اس کا فیصلہ کریں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت پر تو یہ تمہارے لیے احسن تعویل ہے، اس میں خیر ہے تم سب کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ یہ اس کا یعنی تم اپنے معاملات کو اس طرح سے چلاؤ تو یہ انجام کار تمہارے لیے، نتیجہ تمہارے لیے آسان ہوگا اور خیر ہوگی اس میں۔ اس چیز کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول کی اصطلاح ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، یہ ایک مومنین کے اجتماعی نظام کے لیے ہے کہ جس میں مومنین اجتماعی طور پر مل کر اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کے مطابق اپنے سارے امور چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے جس نظام کی بنیاد محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے رکھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نے قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے جو نظام تشکیل دیا، جس نظام کی بنیاد رکھی، ورنہ جو اسلام تھا وہ تو پہلے سے موجود تھا، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنے مختلف علاقہ جات میں اسی طرح ہی اقامت دین کی بنیاد، اللہ اور رسول کی اطاعت کی بنیاد اسی طرح ہی رکھتے آئے ہیں۔ یہ اصولی اور بنیادی طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو ایک غلط تصور پایا جاتا ہے جو مسلمانوں میں کہ ہم کہ اسلام نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ خاتم النبیین لے کر آئے ہیں، نہیں، اسلام پہلے دن سے جب سے اللہ وحدہ لا شریک کے انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، جب سے وحی کا نزول ہوا ہے، تو دین اس وقت سے اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ چونکہ مسلسل بتدریج نوع انسانی کا ارتقاء ہو رہا تھا، اور جو سلسلہ وحی جب مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف ادوار میں، جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قدم اطہر پر جب وحی کا نزول ہوا، تو اس وقت جو اجتماعی ایک نظام تشکیل دیا گیا، وہ اس کو اللہ رب العزت نے وحی کے اتباع کے لیے جو نظام اجتماعی تشکیل دیا گیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین وہاں پر اس نظام میں حکم تھے،
وہ سپریم اتھارٹی، آپ اس کو یوں آج کی اصطلاح میں سمجھ سکتے ہیں کہ تمام معاملات، چاہے وہ معیشت تھی، چاہے وہ معاشرت تھی، چاہے وہ اخلاقیات تھا، وہ کوئی عدل و قسط سے متعلق جوڈیشری کے معاملات تھے، یعنی جو بھی معاملہ تھا، چاہے وہ امن سے متعلق تھا یا جنگ سے، عبادات سے متعلق تھا یا نفسیات و کردار سے، وہ تمام کے تمام امور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جو اہل مومنین تھے ان سے مشاورت کے بعد وحی کی روشنی میں طے کر رہے تھے۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس چیز کو درست تناظر میں اور درست پیرائے میں اور درست زاویے سے نہ دیکھا گیا، نہ سمجھا گیا، تو غلط فہمیاں جنم لیں گی اور کبھی بھی مومنین میں وحدت برقرار نہیں رہ سکتی، جو کہ مومنین جڑ کر نہیں رہ سکتے، جو کہ مقصد ہے ہر دور میں جو وحی کے نزول کا، تو وہ زمین سے فساد کا خاتمہ ہے، اختلافات کا خاتمہ ہے۔ یہ سارے عنوانات اور موضوعات پہلے گزر چکے ہیں، تو نو انسانی کو یاسنون ما امر اللہ بہ یوصل بہ، تو وہ جو نو انسانی کو جوڑنے کا عمل ہے، اس کے جوڑنے کا جو طریقہ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام جس اصول اور جس بنیاد پر جوڑتے رہے ہیں نو انسانی کو، اور وہ مومنین بن جاتے تھے، ان میں الفت پیدا ہو جاتی تھی جب وہ وحی کی بنیاد پر اس طریقے پر آپس میں جڑ جاتے تھے جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام ان کو جوڑتے تھے، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے زندگی کے ساتھ، جو ان کی طبعی زندگی تھی، اس کے ساتھ اس نے ختم نہیں ہو جانا تھا۔ اگر اس کو غلط تناظر میں سمجھا گیا تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو 1400 سال سے نکل رہا ہے، کہ جو نو انسانی ہے یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بلکہ فرقہ فرقہ ہے، مختلف احزاب ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں جن میں اختلافات ہیں، اور وہ سٹرکچر، وہ ڈھانچہ مسمار ہو چکا ہے، زمین بوس ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو تو الگ الگ چیزیں قرار دے دیا ہے۔ یہ پہلے اس کا بارہا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ایسا کرنے والے وہ منافقین تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی، اور انہوں نے وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے دشمن تھے، نو انسانی کے دشمن تھے۔ تو یہ وہی مسجد زرار والوں نے دین میں ثنویت دوئی پیدا کی، یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے اس کو الگ قرار دے دیا کہ یہ قرآن کریم ہے، وحی کے ذریعے یہی اللہ کا حکم ہے، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہے اس کو احادیث اور سنت اور روایات اور ان کے پیرائے میں الگ سے اس کا ایک سٹرکچر بنا دیا۔ دین میں اطاعتیں دو نہیں ہیں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، دین میں اطاعت ایک ہی ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم ساری نو انسانی کو اسی ایک اطاعت کی طرف لینے کے لیے اطاعت پر لانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ پیغام اسی لیے ہے اللہ کی آیات آپ تک پہنچ جائیں کہ یہ جو ثنویت ہے، جو اطاعتیں دو کر دی گئی ہیں، کہ قرآن کریم تو اللہ کا حکم ہے اور ہم نے عمل کرنا ہے سنت رسول پر، اور یہ جو اور اللہ اور رسول کا وہ اس طرح کرتے ہیں اس پر جو قرآن کریم میں چونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا بار بار حکم ہے، بار بار یہ اصطلاح استعمال ہوئی، یہ تذکرہ ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے اور سارے مسلمانوں کو فریب دیتے ہوئے ان منافقین نے یہ کام کیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت الگ کر دی۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اس کی آیات کو پڑھا جائے، ثواب کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے، برکت کے لیے اور کرت کے لیے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عملی جو معاملات ہیں سارے زندگی کے، وہ سنت، احادیث، روایات، اور بعد میں تو اس میں فقہ اور خود ساختہ شریعت اور تصوف اور ان چیزوں کے اضافے ہوتے گئے، ان کے مطابق چلائے جائیں۔ جب یہ دین میں یہ سپلٹ پیدا ہو گیا، ایک اس میں دراڑ پڑ گئی کہ دو الگ وجود ہو گئے،
اس وقت سے یہ فساد شروع ہوا کہ جب حرم کے ساتھ حرم کی جگہ حرمین ہو گئے، کہ حرم تو مسجد الحرام ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو مسجد نبوی جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، اور جہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جو لوگ مکہ میں جاتے ہیں حج کے لیے مسجد الحرام میں، وہ مدینہ میں بھی جاتے ہیں تقریباً سارے کے سارے۔ تو یہ جو سنویت ہے، یہ دوئی ہے، یہی شرک ہے۔ اور 1400 سال سے یہ جو مسلمان قوم ہے، اس کی ذلت کا، اس کے انحطاط اور زوال، اور اس پر جو عذاب آیا ہوا ہے، جو لعنت اس کے اوپر ہے، جو یہ عباد الطاغوت ہیں، طاغوت کی محکومی میں، غلامی میں، پستی میں، بدحالی میں، اس سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو دو اطاعتیں بنا دی ہیں، یعنی یہ تو چوپایوں کی طرح تقلید کرتے ہوئے اندھے بہرے گونگے بن کر آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے، انہوں نے تو کبھی عقل استعمال نہیں کی کہ سوچتے کہ ہمیں نتائج وہ کیوں نہیں مل رہے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مل رہے تھے۔ یہ تو وہ اندھے کی لکڑی کی طرح بس ایک قطار میں چلے جا رہے ہیں، سارے اندھے ایک دوسرے کا دامن پکڑے ہوئے۔ ہر جو اندھا ہوتا ہے، عقل کا اندھا، وہ پچھلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ اس سے پچھلوں کی طرف دیکھتا تھا، اور بات ادھر ہی پہنچ جاتی ہے۔ پیچھے دیکھتے دیکھتے سب سے آخر میں ان کو وہی منافقین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وہ احادیثیں گھڑی، اللہ پر جھوٹ گھڑا، محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جھوٹ گھڑا، دین کے نام پر جھوٹ گھڑ گھڑ کے پھیلایا، اور پھر اس جھوٹ کو 200-250 سال بعد وہ باقاعدہ کتابی شکل میں وہ کھڑے ہوئی دین کو، جس کو وہ رسول علیہ السلام کی اطاعت قرار دیا گیا، وہ احادیث کی صورت میں کتابی شکل میں وہ مجموعے بنا دیے گئے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن۔ تو جب یہ پیچھے نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو وہی اپنے آباء و اجداد نظر آتے ہیں جو اندھے کی لکڑی کی طرح ایک دوسرے کا دامن پکڑ کر، اندھوں کی ایک قطار ہے چلی آ رہی ہے، ہر نئی نسل اندھا بن کر اندھے پن کے ساتھ اسے قطار میں شامل ہو جاتی ہے، پچھلوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، کیا لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ بتایا، فلاں نے اس طرح کیا۔ تو یہ ان کو آگے اپنا مستقبل یا اپنا حال نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور ان کے منہ پیچھے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، جب وحی ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیتیں مسخ ہو جاتی ہیں، اور ان کے منہ پیچھے کی طرف پھیر دی جاتے ہیں۔ اور یہ طبی طور پر یہ گردن ان کی پیچھے نہیں پھرتی کہ وہ پیچھے دیکھ رہے ہوں، بلکہ وہ دیکھتے ماضی میں ہیں، وہ ماضی کی تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر ایمان لاتے ہیں ان کو قرآن کریم میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے، اپنا حال نظر آتا ہے، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خود بھی وہ فوز و فلاح پاتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ چراغ روشن کرتے جاتے ہیں، ایک ایسی روش کی بنیاد رکھتے ہیں کہ جو زندگی کی تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور میں لانے والی ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع۔ تو وہی قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی موت کے ساتھ، وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو جانا تھا، قیامت تک یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم اسی طرح ہے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام طبی طور پر تو نہیں ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، ان پر موت آ چکی ہے جسمانی لحاظ سے۔ تو کیا یہ حکم ختم ہو گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ نہیں، یہ حکم قیامت تک ہے، اور بڑا آسان اور بڑا ایک آسان سا طریقہ کار تھا، بہت واضح تھا، لیکن ان کے لیے جن کے قلب میں ایمان ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، اور ان کے قلب میں کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ تو یہ جو شرک جن کے قلوب میں ہوتا ہے، ان کو یہ جو آیات ہیں وہ نظر نہیں آتی، اور نظر آتی بھی ہیں تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت نے کہ حکم نے بھی اسی طرح قیامت تک رہنا ہے، اور اس سٹرکچر نے بھی، اس ڈھانچے اور میکانزم نے بھی صرف یہ ہونا تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد اس مقام پر، اس مسند پر، اور اس ذمہ داری اور اس عہدہ پر ایک
عام مومن کو، ایک بشر کو جو صاحب وحی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وحی کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا، اس کو اس پر اس کا انتخاب کر دیا جاتا، اس پر وہ ذمہ داری ڈال دی جانی تھی اور اس کا تعین ہو جانا تھا بس۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا یہ سلسلہ قیامت تک چلنا تھا، اور کسی حدیث کی، کسی روایت کی اور کسی سنت کی ضرورت نہ ہوتی، نہ لکھنے کی، نہ بتانے کی۔ کیوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو کتاب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے کنبِ اطہر پر نازل ہوئی تھی، وہ قیامت تک باقی رہنی تھی، بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ تو اسی کتاب کی اطاعت، وہ جو جس شخص پر آنے والے جس شخص پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ذمہ داری ڈالی جاتی، اس نے مشاورت کر کے مومنین کے ساتھ، چونکہ جو وفات ہوئی تھی تو وہ تو صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ہوئی تھی، تو بقایا تو مومنین تو باقی تھے، اور مومنین نے تو قیامت تک باقی رہنا تھا اگر یہ نظام اس طریقے پر چلتا رہتا۔ تو وہ شخص جس پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی، وہ مومنین کے ساتھ مشاورت کرتا، اپنے حالات کو دیکھتا، اور اللہ کی وحی کی بنیاد کے اوپر وہ امر طے کرتا جاتا۔ یہی اس میں ایک طریقہ کار تھا، بڑا آسان اور سادہ۔ تو وہ طریقہ کار کب تک چلا، کس طرح اس میں وہ ایک دراڑ آئی اور کس طرح وہ سلسلہ ختم ہوا، یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ تاریخی معاملات ہیں اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد تک کی، تو دین کے مکمل ہونے تک کی جو معاملات ہیں اس وقت تک تو رہنمائی دیتا ہے۔ جب قرآن کریم مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں، تو پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ سند نہیں ہے، تاریخ دین نہیں ہوتی ہے، تو اور وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہوتی کہ اس میں آدمیوں کے اپنے جذبات اور اس میں لا علمی، کم علمی، یا ان کے اپنے جو مختلف اپروچز ہوتی ہیں، نقطۂ نظر ہوتا ہے، پسند ناپسند ہوتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو جو مورخ ہوتا ہے اس کی چاہے جتنی بھی وہ احتیاط کرے، تو قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت وہی ہے۔ اور یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے اور ہوتی ہے، جبکہ دوسروں اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ساری انسانی تاریخ میں یہی ہوا ہے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے بھی کہ ایک شخص ہے، وہ ایک بعض لوگوں کی نگاہ میں ہیرو ہے اور دوسروں کی نگاہ میں وہ بالکل زیرو ہے۔ تو یہ ہوتا آیا ہے، یہ آج کی بات نہیں، ساری انسانی تاریخ میں رہا ہے ایسا ہی معاملہ۔ اور جو حتمی اور حقیقی بات ہوتی ہے، قطعی طور پر سچ ہوتی ہے، اور جو مستقل اقدار ہوتی ہیں جن میں مچھر کے پر جتنا بھی کوئی ابہام نہیں ہوتا، وہ تذبذب نہیں ہوتا، کوئی ان میں ایسی بے یقینی نہیں ہوتی، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سرچشمہ اللہ علام الغیوب ہے، احکم الحاکمین ہے، علیم الحکیم ہے۔ تو قرآن کریم وہ اس سرچشمے کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو تسلسل اس کا اللہ اور رسول کا اس طرح ہی چلنا تھا، اور یہ قیامت تک رہنا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ اللہ اور رسول کا جو نظام تشکیل دیا گیا تھا، وہ تو اس کو ایک ترک کر دیا گیا بتدریج۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے میں، کتنے اشروں میں، کتنے سالوں میں کس طرح ہوا، مگر ہمیں جو اب پچھلی کئی صدیوں سے جو کچھ نظام موجود ہے، خاص طور پر جب سے یہ احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، تو اس کے بارے میں تو یہ خود جو حالت ہے مسلمان قوم کی، یا جو کچھ ان کی تاریخی کتابوں میں ہے، وہ تو خود اس چیز کی دلیل ہے، دونوں جو حقیقت واقعہ ہے، امر واقعہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے کسی سے پوچھنے
کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کیا شب و روز ہیں، کیا عقائد ہیں، کیا اعمال ہیں اور کیا نتائج ہیں۔ وہ تو ہر صاحب بصیرت اس کو خود جان سکتا ہے، اس میں کسی تاریخ کو نہ بھی پڑھے تو پھر بھی حالت دیکھ کر اور جو کچھ اب ان کے پاس ہے اس سے ہی پورے وہ جو یقین کے ساتھ اس کو ساری صورتحال سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کی بنیاد اور اس نور کی روشنی میں ان کی حالت اور جو کچھ ان کے پاس ہے، جس چیز کا یہ تباہ کر رہے ہیں اور جس کا یہ تسلسل بتاتے ہیں کہ یہ 1200 سال 1200 سال سے یہ جو احادیث کے مجموعے لکھے گئے اس وقت سے یہ ان کا اتباع کر رہے ہیں، تو اور اس میں جس طرح پھر دیگر جو ذرائع ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، سب لکھنے والے بشر تھے، تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، احادیث کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہ تو ایک روز روشن کی طرح واضح ہے ان کا اپنا عمل اور جو ان کے نتائج ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں جب اس کو پرکھا جاتا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے بالکل کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو ترک کر چکے ہیں، اور عشروں سے نہیں صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے، اور ان کی حالت بھی اس چیز پر ثبوت ہے، مسلمان قوم کی حالت۔ تو یہ جو اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے، اس کو الحمدللہ رب العالمین ہم نے از سر نو اس کی تجدید کے لیے، اس کے تشکیل اور اس کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا کبھی بھی نہ تو مسلمان قوم کی حالت بدل سکتی ہے، نہ ان میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے، نہ تغیر نفس ممکن ہے، نہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، نہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں، اور نہ اس جو عباد الطاغوت بنے ہوئے ہیں، جس سنت میں ہیں اور جس یہ محکومی میں ہیں، جس بدحالی میں ہیں، نہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ طاغوت کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، اور یہ رہیں گے جب تک یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک اپنا راستہ درست نہیں کریں گے۔ 1400 سال ہو گئے انہوں نے اس راستے پر، 1300 سال، 1200 1300 تو ہو ہی گئے ہیں شور شاٹ، تو اس راستے پر جب سے یہ چلے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت تو قرآن کریم کی صورت میں بتا دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو یعنی رسول کی جو اطاعت ہے وہ اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے منسوب کر دیا۔ ادھر آ کر ان کی یہ سوئی اٹک گئی، اور انہوں نے اس کو رسول کی اطاعت کو احادیث، سنت اور روایات سے چمٹ کر اس کی اطاعت قرار دیا۔ تو یہ ایک جو اللہ اور رسول کی، پھر یوں کیا ہوا کہ ان کا جو مذہب ہے جس کو یہ دین اسلام کہتے ہیں وہ مردہ ہو گیا۔ وہ جو ان کا مذہب تھا وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات اور انتقال کے بعد مردہ ہو گیا، اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ لاش ہے ان کی جو صدیوں سے گند سڑ رہی ہے، اس میں زندگی کی رمق نہیں ہے۔ یہ اپنے زمانے کے چیلنجز کو نہ تو سمجھتے ہیں، نہ ان کو شعور ہے، اور نہ یہ اپنی حالت بدل سکتے ہیں۔ جب اپنی حالت نہیں بدل سکتے تو یہ ساری نوع انسانی کی حالت بدلنے کے لیے ان کے سامنے کس طرح ایک ماڈرن یا رول پیش کر سکیں گے کہ وہ لوگ ان کی حالت دیکھ کر ان کے نظریہ حیات پر آئیں۔ تو یہ تو جو ان کا مذہب ہے یہ ایک گندی ہوئی سڑتی ہوئی ایک لاش ہے، جس کا تعفن بھی اتنا ہے، بدبو بھی اتنی ہے کہ کوئی جو لوگ عقل و بصیرت والے ہیں وہ ان کے قریب نہیں پھٹکنا چاہتے۔ جو اقوام مغرب ہیں جو کہ دین سے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا وہ اتباع نہیں کر رہے کہ اس کو وہ ایڈمٹ نہیں کرتے، لیکن جو ان کا اپنے اوپر ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو وحی کے اتباع سے مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو اکثر جو یہ ترقی پذیر معاشرے ہیں مادی حوالے سے جو ترقی، لیکن انہوں نے طبی دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے جو سسٹمز ہیں، جو اپنے معاشرے ہیں، وہ اتباع ہوائے نفس کا اور شہوات کا کر رہے ہیں۔ ان کے نگاہ میں یہی دنیاوی زندگی مزین ہے، اور جو دنیاوی زندگی سے متعلقات ہیں ان کے وہی مزین ہیں، تو وہ لیکن ان کا اپنے اوپر ایمان ہے،
انہوں نے اپنے ایک صدیوں کی محنت سے، تجربات سے، مشاہدات سے اور جو مسلسل ان کا ارتقائی عمل ہے، انہوں نے اپنے معاشروں میں اور جو ایک نظام تشکیل دی ہے وہ اس میں اس حد تک وہی ان کا مقصود ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو اپنا جو مطمع نظر ہے، جو نصب و نہن ہے، وہ اس تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ گوشہ ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی ہے جس سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، پیاس تو ان کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بالکل اس طرح جس طرح صحرا میں کوئی ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ پیاس کی شدت اس میں ہوتی ہے تو اس کو ایک سراب نظر آتا ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ دور وہی پانی ہے، تو وہ بالکل اسی طرح جس چیز کو وہ پانی سمجھ کر اس کے پیچھے اندھا دھند دوڑ رہے ہیں، پوری قومیں، پورے معاشرے، اور وہ جس تباہی کے گڑھے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، وہ پانی نہیں، وہ محض سراب ہے۔ تو اس سے ان کی پیاس تو نہیں بجھے گی، لیکن اگر انہوں نے بھی اپنی اصلاح نہ کی، یہ بھی اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے تباہ کے اوپر نہیں آئے، تو انہوں نے بھی اس گڑھے میں گرنا ہے۔ اس میں کیوں کہ جس طرح قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو عرب معاشرہ تھا، اللہ وحدہ شریک نے فرمایا کہ وہ تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہی نازل کر کے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث کر کے، تو جو لوگ بچنا چاہتے تھے اس گڑھے میں گرنے سے، ان کو بچا لیا۔ وہ بہت کریم رب ہے، غفور الرحیم، بر الرحیم رب ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو اقوام مغرب ہیں، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، انہوں نے جس حد تک یہ بحر و بر میں فساد پھیلایا ہے، جس طرح دنیا کے جو امن کو خطرات لاحق کیے ہیں، خود نوع انسانی کے پوری نوع کے وجود کو ان سے جو شدید خطرات لاحق کیے ہیں، اور جس نہج تک، جس مقام تک یہ لے آئے ہیں پورے کرۂ ارض کو، تو یہ کوئی بارود کے ایک ڈھیر پر بیٹھے ہوئے جو کسی وقت بھی بھپ سے اڑ سکتا ہے۔ یہ جتنے انہوں نے ویپنز بنائے ہیں، جتنی نفرتیں پیدا کی ہیں، جس طرح جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو یہ ان کو نہیں اس غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ یہ جب چاہتے ہیں جہاں پر جب تک چاہتے ہیں جنگ کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، پھر جب اس کو چاہتے ہیں وہ ختم کر کے کسی اور خطے میں بھڑکا دیتے ہیں۔ تو یہ جس کو محض اپنی فنکاری اور اپنا کھیل تماشا اور اپنی یہ جو ان کے قلوب کے اندر شر ہے اور فساد ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر اختیار رکھتے ہیں کہ جب جہاں چاہتے ہیں جنگیں چھیڑ دیتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، اور نوع انسانی میں اتنی جو نفرتیں اور خلیج پیدا کی ہیں، تو ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، یہ آگ کسی بھی لمحے ان کے دامن پر تک بھی پھیل جائے گی، اور ایسا کہ پھر ان کو بجھانے پر اختیار بھی نہیں رہے گا، وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آگ ان کو خود جلا کر بسم بھی کر سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو دو عظیم جنگیں یہ خود لڑ چکے ہیں، تو اس سے اللہ رب کریم نے ان کو موقع دیا ہے۔ تو جو اگر یہ جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا سکتے ہیں، تو اس سے کئی گنا زیادہ مہلک بم یہ ایک دوسرے کے لیے سب تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جس کو غیر سنجیدہ ہو کر، کھیل تماشا سمجھ کر اور اپنی بڑی چالاکیاں اور بڑی مہارتیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہر ایک قوم، ہر معاشرہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم زیادہ برتر ہیں تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جو کمزور ممالک کو یا جن ممالک کے لیے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، تباہ کاریوں کے لیے جہاں چاہتے ہیں جنگ کی آگ چھیڑ دیتے ہیں، تناؤ پیدا رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، تو یہ ان ہواؤں کا رخ جب ان کی طرف پھرے گا تو پھر ان کو جائے پناہ کہیں نظر نہیں آئے گی، اور یہ بھی وہ کھجور کے تنوں کی طرح اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے، گرے پڑے رہیں گے۔ جس طرح آندھیاں اور طوفان آتی ہیں اور ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، تو یہ جنگ کی آگ ان تک بھی پھیل سکتی ہے اور پھیلتی ہے۔
اگر انہوں نے اپنی روش چینج نہ کی اور اسی طرح جس طرح یہ سرپٹ دوڑ رہے ہیں اپنے انجام کی طرف، تو یہ انجام جو ہے ان کے لیے عبرت ناک ترین انجام ہوگا۔ تو جن ذلتوں اور پستیوں میں یہ جو مسلمان قوم ہے خاص طور پر جس جہالت میں اور جس لعنت میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنی روش ترک نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی، تو ان کا انجام بھی انتہائی ذلت آمیز، اس سے بھی زیادہ ذلت اور زیادہ ایک تباہی والا ہوگا۔ اور جو اقوام مغرب ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا مہذب اور بڑے ترقی یافتہ اور بڑے جو دنیا کے سارے امور میں اپنے آپ کو فیصلہ ساز بنائے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اصلاح نہ کی، تو ان کا بھی انجام ان سے بھی بھیانک ہوگا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگی۔ تو ویسے تو منافقین جو ہیں گے انجام کار وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان قوم تو اسی حالت میں ہے کہ نہ یہ دین کے ہیں یا نہ دنیا کے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ جو اولے الامر کا جو اللہ اور رسول کی جو اصطلاح ہے، اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے، اس کی اثر نو تجدید کرنی ہوگی۔ اس ناش میں سے ہی یہ جو مذہب کی ایک گندے سڑے ہوئے مذہب کی ایک ناش ہے تعفن زدہ، اس میں ہی زندگی کی رمق موجود ہے انشاءاللہ عزیز۔ وہ دعوت تو یہ ساری نوع انسانی کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، چاہے یہود ہے، چاہے عیسائی ہے، ترقی یافتہ ہیں یا وہ پسماندہ ہیں، ترقی پذیر ہیں، کوئی بھی معاشرے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع ہے، سب کے لیے یکساں ناگزیر ہے۔ کسی کو اس کی مادی ترقی وہ مستغنی نہیں کر سکتی کہ وہ مادی طور پر اگر بہت ترقی کر گئے ہیں تو ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے اتباع کی حاجت نہیں رہی، جو وہ اتنے خود پرفیکٹ اور مکمل ہو گئے ہیں کہ وہ اس سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے خود تخلیق کیا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے رہنمائی کے لیے، اور اس کی کیا روش کیا نتیجہ پیدا کرے گی۔ تو مادی ترقی کے حوالے سے کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کئی ایسی قومیں، کئی ایسے معاشرے آئے جو اپنے دور میں بڑے عروج میں تھے، معاشی لحاظ سے بھی اور فوجی طاقت کے جنگی قوت کے لحاظ سے بھی، لیکن ان پر زبان آیا تو پھر وہ ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا جب اللہ وحدہ لا شریک کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کی اثر نو تجدید کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس نظام کو بالکل اس نقطے سے، اس وقت سے، وقت کی اس گھڑی میں سے ٹائم ٹریول کی طرح، جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا انتقال ہوا تھا، جس وقت آپ فوت ہوئے تھے، بالکل اسی گھڑی سے ایک مومن کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ عام مومن ہوگا، لیکن اس میں جس طرح پہلے وہ جو خاصیتیں ہیں اس کا جو اتباع کیا جا رہا ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا اپنے دور کے مومنین اتباع کرتے تھے۔ اس چیز میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، اور یہ چیز غیر واضح نہیں ہونا چاہیے، غیر واضح نہیں رہنی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے۔ کیونکہ جب تک اس طریقے سے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اور اس کا اولین تقاضا ہے کہ وہ جو اولے الامر ہوگا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کو جب اثر نو قرآن کی اساس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس سلسلے میں عملی طور پر اقدام اٹھایا ہے، اور اسی کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو جب اس اللہ اور رسول کی اطاعت کو، اتباع کو جب اثر نو زندہ کیا جاتا ہے، تو اس میں پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ صدیوں سے جو کچھ موجود ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کے نام سے شروع ہوا، اس پر لیبل لگایا گیا، وہ اصل میں یوں سمجھیں کہ یہ زہر کی وہ بوتلیں ہیں جن پر تریاک کا لیبل لگا ہوا ہے۔
کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں وحی سے دور کرتی ہیں۔ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کی اطاعت و اتباع سے دور کرتی ہیں، اور یہ قرآن کریم کو محض اگر جب ان کا اتباع کیے جا رہا ہے صدیوں سے، تو قرآن کریم محض اس پتلے کی طرح رہ گیا ہے، اس ڈھانچے کی طرح جو کسان کھیتوں میں فصلوں کو پرندوں سے بچانے کے لیے ایک کھیت میں ایک نصب کر دیتے ہیں، پتلا سا ڈھانچہ سا انسانی شکل کا۔ تو بالکل قرآن کریم کی حیثیت 1400 سال میں وہی رہ گئی ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے آخری سانس تک جو قرآن کریم کا مقام تھا، یا جو قرآن کریم ایک رول پلے کرا تھا، وہ زندہ کتاب تھا۔ اس قیامت تک اس کتاب نے زندہ اسی طرح رہنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب یہ احادیث کا اور منافقین، وہ جو مسجد زرار والے تھے، ان کے بنائے ہوئے کھڑے ہوئے مذہب کا جو انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں ہی اپنی ریشہ دوانیاں اور شرانگیزیاں شروع کر دی تھی، جب وہ پھیلتی گئی تو پھر قرآن کریم کا ہے وہی قرآن کریم، وہ آج بھی وہ نصف النہار کے سورج کی طرح وہ چمک رہا ہے، اس میں وہی نور ہے۔ جس طرح سورج نہیں بدلا، اسی سورج کو دیکھ لیں، اس وقت بھی وہی سورج طبی طور پر جو دنیا میں ہے جس طرح چمک رہا تھا، اسی طرح بالکل آج بھی چمک رہا ہے۔ قرآن کریم نفس بنفس اسی طرح موجود ہے، صرف یہ ہے کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت میں جو سنویت اور دوئی پیدا کر دی گئی، جو توڑ دیا گیا ایک چیز، تو اللہ کی اطاعت تو وہ قرآن کریم میں چونکہ رد و بدل نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی قیامت تک ایسا کر سکتا ہے، تو وہ اس کو قرت کی حد تک، حفظ کی حد تک، ثواب کے لیے، ذکر اذکار کے لیے اس کو باقی رکھا گیا، اور وہ جو دوسری نئی اطاعت گڑھی گئی تھی احادیث، روایات اور سنت کی صورت میں، اس پر ہی پورے دین کی مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے یہ چیز سمجھنا ہے کہ وہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں، جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے مطابق جو فیصلے کر رہے ہیں، جو معاملات چنا رہے ہیں، جو امر طے کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور کس اصول کے اوپر کہ وہ وحی کا اتباع کے لیے جو انہیں امر ہے، جو منصب کے حساب سے مقام رسالت پر ہوگا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے، اس کو جو ہضم کرنا عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، اس کو یہ چیز بڑی عجیب وہ محسوس ہوگی، اور اسی وجہ سے عجیب محسوس ہوگی کہ صدیوں سے یہ جو تاریکیوں میں، یہ اندھیروں میں، غاروں میں بھٹک رہے ہیں، تو روشنی سے تو ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ تو یہ جو مقام رسالت ہے، اس مقام رسالت نے نہیں مرنا تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر جو موت آئی ہے، وہ ان کی طبعی زندگی پر تھی۔ وہ جو نظام چلا رہے تھے، اس نظام نے قیامت تک باقی رہنا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مرنے کے بعد بھی، لیکن انہوں نے احادیث گھڑ کے، منافقین نے اس نظام کو بھی مار دیا۔ وہ قرآن کریم کو تو یہ ختم نہیں کر سکتے تھے، اس میں تو رد و بدل نہیں کر سکتے تھے، اس نے قیامت تک باقی رہنا تھا۔ تو احادیث کے گھڑنے سے، پھر فقہ، پھر شریعت اور یہ روایات اور سنت، ان چیزوں سے وہ اللہ و رسول کی اطاعت وہ جو تھی وہ مر گئی تھی ان کے نزدیک۔ کیوں کہ انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا، سپلٹ کر دیا تھا دو حصوں میں۔ پھر دو کے بعد وہ حصے صرف دو نہیں رہے، پھر اس کے بعد مزید کئی نہ ختم ہونے والے سلسلہ جو ٹوٹتے توڑتے وہ پھر اس میں سے فقہ، اور پھر اس میں سے خود ساختہ شریعت، اور پھر اس میں سے جو ان کے اپنے یہ تصوف ہو گیا، اور ان کے خود ساختہ جو اکابرین جن کو کہتے ہیں، زعماء کہتے ہیں، مذہبی پیشوا، مجتہدین اور فقہا اور دیگر بہت ساری اصطلاحات ہیں، اولیاء وغیرہ، ان کی جو کھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کو بھی یہ مذہب قرار دیتے ہیں۔ پھر یعنی اطاعتیں اتنی بن گئیں کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کو انہوں نے الگ کیا، تو اب جس شخص کے ہاتھ پر قیامت تک جو بیعت ہوگی، وہ
मकाम रसानत के ऊपर होगा और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही वो नबी नहीं होगा, नबूवत का सिलसिला पाए तकमील तक पहुंच चुका है, वो फरीज़ा रसानत अदा कर रहा होगा और हर मोमिन ने यही फरीज़ा अदा करना है क़यामत तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन और उससे पहले जो अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम थे उनकी उसवा हसना पर उसको चलना है, अल्लाह की आयत बयान करनी है। बस जो भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत बयान कर रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से एक रसानत का फ़र्ज़ अदा कर रहा होता है, ख़ुद उसका इत्तबा करना है पहले और फिर लोगों तक पहुँचानी है। ये जो लोग हदीसें पढ़ते हैं, सुनाते हैं महफ़िलों में और ये मजहबी महाफ़िल में और ये सारे, तो ये एक रसानत का जो फ़ेल सर अंजाम दे रहे हैं किसका, ये बुखारी का मुस्लिम का, उसने जो कुछ लिख दिया ये उनकी बात पहुंचा रहे हैं, तो ये भी कार रसानत कर रहे हैं। फिर एक बंदा है वो किसी इमाम के, ये जो उनके अपने बनाए हुए इमाम हैं उनकी वो जो बातें लोगों तक पहुंचाता है वो भी रसानत का जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। किसकी, उस इमाम की जो अल्लाह के रसूल होते थे हर दौर में, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत बयान करते थे वो अल्लाह की तरफ से फरीज़ा रसालत अदा करते थे कि अल्लाह की वही बयान करते थे, वो अल्लाह के रसूल होते थे। ये जो हदीस और फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ और जो खुद साख्ता शरीयत ये जो बयान करते हैं लोगों कहते हैं ये दीन है, तो ये भी वो रसालत का जो काम है सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन किसके रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल नहीं हैं, ये अल्लाह की रसालत यानी अल्लाह की आयत लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये शिरक कर रहे हैं कि आयत तलावत तो कर देते हैं लेकिन साथ वो दूसरे अपने जैसे बशर का जो कलाम है, जो उनकी किताबें हैं, जो उनके अफकार और नज़रियात हैं उनको भी पहुंचा रहे हैं। तो ये शिरक का इर्तिकाब है। जो अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से जो मनसब रसालत पर होता है, जो जिस तरह अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम थे, वो सिर्फ अल्लाह की आयत ही लोगों तक पहुंचाता है। अल्लाह की आयत के अलावा एक लफ्ज़ भी बयान नहीं करता जो किसी बशर के कलम से निकला हुआ हो, किसी बशर का कौन हो या किसी का फ़ेल हो, या वो किसी भी हवाले से ना तो अपनी हवाए नफ्स, ना अपनी शहवात, ना अपनी कोई ज़ाती तौर पर किसी बात को लोगों तक पहुंचाता है या लोगों से तबाह करने के लिए कहता है। वो सिर्फ ये कहता है कि ये अल्लाह की आयत हैं, इनको इज्तमाई तौर पर सबसे पहले मैं ख़ुद इनका इत्तबा करता हूँ, इनके अलावा किसी चीज़ का इत्तबा नहीं करता, और इज्तमाई तौर पर आप भी मेरे साथ हैं कि अल्लाह की इन आयत का इत्तबा करें। तो ये जो निज़ाम होता है ये होता है अल्लाह और रसूल की अताअत। वो रसूल का जो लुग़वी माना है वो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन को ख़ातमुन नबीयीन कहा गया है, ख़ातमुल मुरसलीन नहीं कहा गया कुरान करीम में, या ख़ातमुर रसूल नहीं कहा गया। नबूवत का सिलसिला पाया तकमील तक पहुँचा है। रसूलों का जो काम है, जो मनसब है, जो फरीज़ा रसालत है, वो ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के साथ ख़त्म हुआ है और ना ही उसने क़यामत तक ख़त्म होना है। ये हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि वो जो फरीज़ा रसालत है वो अदा करे। वो तभी अल्लाह की तरफ से रसूल होगा। ये अल्लाह रब्बे करीम उसका तयन नहीं करेगा कि ये मेरा रसूल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों के सामने अपनी वही उन तक पहुँचा दी है, कुरान करीम की सूरत में मौजूद है। अब जो आदमी अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत ख़ुद उन पर अमल करता है, इज्तमाई निज़ाम के तहत दूसरों तक पहुँचाता है, सारी नौ इंसानी तक, वो फरीज़ा रसालत अदा कर रहा है। तो हर नबी जिसके ऊपर वही नाज़िल होती थी अलैहिस्सलाम माजी में, तो वो रसूल भी होता था। ऐसा नहीं है कि वो वही किसी भी नबी पर नाज़िल हुई हो और उसने लोगों तक पहुँचाई ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो वो हर नबी ये जो ख़ुद ये नबी और रसूल में ये जो इस तरह का फ़र्क करते हैं, कुरान करीम में ऐसा कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। हर नबी अलैहिस्सलाम जिस पर वही नाज़िल होती थी वो अल्लाह की वही को दूसरों तक पहुँचाता था। तो जो वही नाज़िल होने का अमल है हर दौर में तजदीद वही, क्योंकि पहले वाली वही के अंदर वो उसमें रद्द बदल कर देते थे। वो जो शयातीन होते थे, शयातीन से
پہلے اس کی وضاحت ہو چکی، وہی لوگ مذہبی پیشوا احبار و رہبان جو اپنی طرف سے گھڑ کر اور پھر یا اللہ کی وحی کو چھپا کر یا کچھ بیان کر کے کچھ چھپا دیا، اس میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، تو اس میں افتراء اللہ کر دیا، کذب یعنی جھوٹ کر دیا اللہ پر، اور کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ جو شیاطین ہوتے تھے یہ سارے کام کرتے تھے، وہ آدمی ہوتے تھے چلتے پھرتے. تو پہلے جو اللہ رب کریم کی قرآن کریم سے پہلے کی مختلف ادوار میں جو وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا. پھر اللہ رب کریم ایک نیا نبی مبعوث کر کے علیہ السلام اس پر وحی کر دیتے تھے، تو پھر وہ نبی علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتا تھا اللہ کی وحی. تو پھر جو نبوت اور رسالت لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی نبی علیہ السلام پر اللہ رب کریم کی وحی نازل ہوئی ہو اور اس نے لوگوں تک پہنچائی نہ ہو، ممکن ہی نہیں. لیکن اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی جو بعثت ہے اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی کسی پر بھی قیامت تک وحی نازل نہیں ہو سکتی. تو وحی جب نازل نہیں ہو سکتی تو پھر جو وحی کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تھے کہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچی، تو انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح دیگر انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام پہلے گزرے تھے، انہوں نے فریضہ رسالت بھی ادا کیا کہ خود اس پر عمل بھی کر رہے تھے، انابل المسلمین، اور لوگوں تک پہنچا بھی رہے تھے. اب جب محمد رسول اللہ علیہ السلام پر موت آ گئی، انتقال ہو گیا، تو کیا بعد میں لوگوں نے، مومنین نے اس وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی؟ وہ اپنے دور میں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہاں سے یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، یہاں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، تو پھر اس کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکے گی. تو جو انتقال ہوا تھا وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ہوا تھا. جو دیگر مومنین تھے وہ اپنی زندگیوں میں، چونکہ اللہ رب کریم نے ان کے لیے جتنے جو مناصب ہیں، جو درجات ہیں، جو ان کو سند اور عطا کی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مومنون حقا، راشدون اور صدیقین اور شہداء علی الناس، امتاً وسطاً تکونوا. تو یہ جو مناصب تھے، جو عہدے تھے، درجات تھے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے جو قلوب میں تغیر نفس آ چکا تھا، جو ان میں خیر ان کے قلوب میں پیدا ہو چکی تھی، ایمان ان کے قلوب میں راسخ ہو چکا تھا، وہ اللہ رب کریم کی نصرت اور فتح ان پر ان کو مل چکی تھی، ان پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو چکی تھیں. تو وہ جو سارے مدارج تھے، تو کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اللہ کی آیات لوگوں تک نہیں پہنچائی ہوں گی؟ ممکن ہی نہیں. تمام مومنین نے، اب چونکہ قرآن کریم میں نام تو نہیں لیے گئے، تمام مومنین نے زندگی کے آخری سانس تک، یہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کریم اس کے لیے اساس اور شہادت دیتا ہے کہ وہ لوگ ایمان کی اس پختگی میں تھے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی کتنا عرصہ زندہ رہا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد، کتنے سال، کس وقت تک، انہوں نے جو اصولی طور پر یہ دین مکمل ہو چکا تھا، لیکن جو خود قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ خود اللہ کی آیات انہوں نے اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، لوگوں تک پہنچا رہے تھے. محمد علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کے رسول تھے، اور جو فریضہ رسالت تھا وہ ختم نہیں ہوا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی موت کے ساتھ. اور مومنین جو آپ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، انہوں نے لوگوں تک اللہ کی آیات پہنچائیں، اور وہ رسول کا فریضہ ادا کرتے رہے. یقیناً ہر مومن کو کرنا چاہیے، جس میں وہ جب مومن ہو، جب وہی اس کے قلوب میں قلب میں راسخ ہو چکی ہو، پختہ ہو چکی ہو، تو لازمی طور پر اس نے صرف اللہ کی آیات ہی لوگوں تک پہنچانی ہے، اور یہ منصب رسالت ہے. یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ان مومنین نے ادا کیا،
انہوں نے جو مومن تھے وہ کبھی بھی ایک لفظ بھی حدیث کا یا سنت یا روایت یا ان چیزوں کا ہمارا ایمان ہے کہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا تھا. تو یہ جو نفس رسول ہے یہ اس دور میں بھی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین تھے انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ جو فریضہ رسالت وہ ادا کر رہے تھے. وہ جہاں بھی جاتے، جن سے بھی ملتے، جہاں بھی بات ہوتی تو اللہ کی آیات اسی طرح پیش کرتے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام پیش کرتے تھے، چاہے کسی بھی علاقے میں تھے. تو اب وہ فریضہ رسالت اپنی زندگیوں میں ادا کرتے رہے. یہ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. کیونکہ ان کو جو درجات دیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے دیے ہیں، کسی مورخ نے نہیں دیے، کسی حدیثیں بیان کرنے والے نے نہیں دیے، یہ اللہ کی آیات میں ہیں. تو جب وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد یہ جو حدیثیں پڑھنے والے، سنتیں بیان کرنے والے اور یہ جو روایات بیان کرنے والے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. وہ مومنین جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ساری زندگی، ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ مومن ہو چکے تھے، جب وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی منصب تک پہنچ چکے تھے، اس درجے تک، تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک فریضہ رسالت ادا کیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا ہمیں ابہام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. ہاں، جو بعد کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن منافقین کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ جو مسجد زرار والے منافقین ہیں انہوں نے ہی وہ جس طرح کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو دشمن ہوتے تھے شیاطین، وہ جو جھوٹی باتیں کرتے تھے، منمہ کاری کی، فریب پر مبنی ایک دوسرے میں پھیلاتے تھے، وہ اللہ کی آیات نہیں ہوتی تھی. وہ ان کے علاوہ جو کچھ ہوتا تھا، وہ جو ان کے عقائد، جو خود کھڑی ہوئی باتیں اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے جو اعمال، عقائد اور جو ان کے نظریات اور یہ سارے افعال تھے، وہ جو تھے وہ شیاطین کی کھڑی ہوئی باتیں تھیں. تو دو ہی چیزیں ہیں جس طرح پہلے واضح کیا گیا تھا، یا تو حق ہوتا ہے، حق قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے قرآن کریم سے باہر ایک نفس کا نہ تو اتباع کیا. مذہب کے نام پر اس وقت بھی بے پناہ چیزیں موجود تھیں، اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن نہ تو قرآن کریم سے باہر ایک نفس کا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے اتباع کیا، نہ وہی قرآن سے باہر ہے. تو قرآن ہی حق ہے. اب اس کے علاوہ جو چیزیں، چاہے وہ ایک نفس ہو، چاہے وہ ایک لاکھ کتابیں ہوں، وہ سب کی سب باطن ہیں. یہ چیز واضح ہونی چاہیے. تو جہاں سے یہ ابھی نشست تو زیادہ وقت تعارف میں ہی گزر گیا ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنا بالکل یہ قدم میں جب یہ حقیقت راسخ ہوگی، یہ آسان نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا، لیکن اس کو درست تناظر میں سمجھنے کے بغیر آگے سفر کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو مومن ہوتا ہے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر ایمان آتا ہے، وہ قرآن کریم کے علاوہ سب کچھ کو رد کر دیتا ہے جو دین کے نام پر موجود ہے. یکسر اور قطعی طور پر وحی کے علاوہ ایک نفس بھی دین نہیں قرار دیتا، نہ اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، نہ اس کو ماخذ سمجھتا ہے دین کا، چاہے اس کا عنوان کوئی بھی ہو. تو صرف جو وحی کا اتباع کرتا ہے اور خود آسن انداز سے اجتماعی طور پر، انفرادی نہیں، اس چیز کو آگے اسی وجہ سے یہ جو امر اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو اصطلاح ہے اور یہ سٹرکچر ہے اقامت دین کا، چونکہ اجتماعی نظام ہوتا ہے، چاہے وہ 2-4 بندے ہیں، چاہے 2-4 لاکھ ہیں، 2-4 کروڑ ہیں، ارب ہیں، تو اجتماعی طور پر جب وہ اس طریقے پر جو کہ ابھی اللہ رب کریم کی آیات کے ذریعے مختلف کوشے، مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے مطابق جب وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی آیات سب تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ رب کریم کے فریضہ رسالت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں. یہ جو لفظ رسول ہے چونکہ ہمارے زمانے میں تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر ہی جو مروجہ مذہب ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ رسول
کو بھی موت قرار دیتے ہیں کہ رسول علیہ السلام پر بھی موت آ گئی، تو رسول کوئی ایسی اتھارٹی یا ایسا منصب نہیں ہے جو اللہ رب کریم کی طرف سے الگ سے کوئی دو چیزیں نہیں تھی کہ کوئی یہ تو دو کا جو باطن تصور ہے یہ تو اس باطن مذہب کے اندر ہے کہ کوئی رسول علیہ السلام الگ ہوتے تھے، کوئی انبیاء علیہ السلام الگ ہوتے تھے، یعنی نازل ایسا نہیں تھا کہ کسی اور شخص پر وہی نازل ہوتی تھی اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا کوئی اور تھا، نہیں، جو جس بشر کے اوپر جس نبی علیہ السلام کا انتخاب اللہ رب کریم کرتا اس پر وہی نازل ہوتی تھی، وہ نبی ہوتا تھا، وہی نازل ہونے کی جہت سے اس بنیاد پر پھر لوگوں تک پہنچانا تھا، تو یہ کار رسالت ہے، یہ رسول کا ایک اس کا فریضہ ہوتا تھا خود عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ جو کار رسالت ہے، یہ جو رسول ہونا ہے، تو ہر آدمی ہر مومن قیامت تک یہ اللہ کا رسول بن سکتا ہے، اللہ کا رسول بن سکتا ہے۔ بہت آسان اور واضح اور سادہ ترین طریقہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا، قرآن کریم کا اتباع کر رہا ہو۔ وہ جب اللہ کا رسول ہوگا تو کسی اور کا رسول نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے کہ بخاری کا بھی رسول ہو، مسلم کا بھی ہو، شافعی کا، حنبلی کا، فلاں امام کا، فلاں پیر کا، فلاں ولی کا، فلاں شخص کا، ان کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ اور یہ قاصد کی طرح ہوتا ہے، یہ جو قاصد ہے جس کا پیغام لے کر آتا ہے وہ اسی کی طرف سے رسول آتا ہے، رسول ہوتا ہے، جو عربی زبان میں لفظ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو رسول ہونا ہے، مقام رسالت ہے، یہ ختم نہیں ہوا، صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر موت وارد ہوئی ہے، اور یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے یہ ہر مومن کے اوپر ہے، لیکن یہ لازمی شرط ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ دو شخصیات کا رسول ہے، اللہ کی آیات بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ساتھ کسی اور بندے کا بھی بات کرتا ہے، کسی اور بشر کی بھی، تو وہ پھر مشرک ہے، وہ دو متضاد اور مختلف چیزوں کے جو پیغام پہنچا رہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں یہ فلاں بخاری کی یا مسلم کی یا فلاں حدیث کی کتاب کی حدیث بھی بیان کرتا ہوں، تو وہ پھر اس جو حدیث کی کتاب لکھنے والا ہے اس کا بھی وہ رسول بن جائے گا، اس کا بھی پیغام پہنچا رہا ہوگا۔ تو یہ ابھی ساری جو دنیا میں جو اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، تو یہ مشرک کے اس وجہ سے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات تو پڑھ بھی دیتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ جو دوسروں کے یہ جو کار رسالت ادا کرتے ہیں، جہاں سے یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ تلبیس حق و باطن ہے، اللہ کی آیات تو حق ہیں لیکن ساتھ جو باطن بھی بیان کر دیتے ہیں تو یہ حق و باطن بن جاتے ہیں، یہ ایمان کے ساتھ ظلم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو اس طرح کا یہ کار رسالت جو یہ کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نتائج مرتب نہیں ہو رہے۔ جو انہیں امر ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی ساری زندگی اس کی زبان پر بھی نہیں ہوتا کہ وہ دین کے حوالے سے کوئی کسی بشر کی کوئی بات بیان کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو کسی بشر کی بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے، یہی جو احسن الحدیث ہے، اس سے باہر کوئی حدیث نہ تو دین ہے، نہ کوئی اس سے باہر محمد رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے۔ اور جہاں تک اعمال کا ذکر ہے تو جو اعمال محمد رسول اللہ اور مومنین آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم جو افعال بجا نہا رہے تھے، تو قرآن کریم میں ان کا سب کا تذکرہ ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین نے اس طرح کیا، تم اس طرح کرو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اس تمام جو یہ ایک طویل نشست تھی، اس کے نتیجے میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ اور رسول سے جو اتھارٹی ہے، وہ نظام ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور ایک رسول کا ہونا، ویسے تو تمام مومنین اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جو بھی صرف وحی کا اتباع کر رہے ہیں، صرف وحی کو ہی بیان کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتے، وہ اللہ کا رسول ہیں۔ لیکن
پھر جب اجتماعی نظام کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ اولل امر کے آگے جو آیات ہیں، چونکہ یہ آج کی نشست طویل ہو گئی ہے تو اس کو ہم زیادہ وہ ساری آیات تو بیان نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ یہ جو تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس نشست کے حوالے سے یہ پہلی نشست اس اہم چیز کے تعارف کی پر یہ اس وجہ سے سارا وقت لگ گیا ہے، کیونکہ پہلے تو جو اوصاف تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، جو خواص تھے، جو اس نے اپنے اولل امر کے اندر ہونے چاہیے دوسروں سے زیادہ آسان انداز سے بڑھ کر، لیکن یہ جو دوسرا کوشہ ہے کہ جب اس کا منصب اور اختیارات اور اس کی غیر مشروط اطاعت و اتباع کا مرحلہ آئے گا، تو پھر مقام رسالت واضح ہونا ضروری ہے کہ رسول کا منصب کیا ہے۔ جب اس کو عام آدمیوں کی طرح سمجھا جائے گا، جب اس کو یہ مقام دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کی بات سنی انسنی کر دی، اس نے جو کہا ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، جو قانون ہے وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو قانون ساز ہیں، جو کسی ملک کا آئین ہے اس کا مانا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، جو مسجد کا امام ہے اس کے پیچھے جو فیصلے ہو رہے ہیں جوڈیشری میں، عدلیہ میں، وہ کر رہے ہیں ججز کہ جنہوں کو جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے اس کا چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے یا کتنا پتہ ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس نے وہ انگریز کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق، انگریز کے سسٹم کے تحت وہ سال ہر سال تک فیصلے ہی نہیں ہوتے، عمریں گزر جاتی ہیں تو فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ باطن جوڈیشری سسٹم، عدلیہ اور معیشت پر جو اختیار اور اقتدار ہے وہ ہے مترفین کا، قارونوں کا، آئین چل رہا ہے فرعونوں کا، اور نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جو مختلف مذہبی تقاریب ہیں یا جو مختلف یہ نکاح وغیرہ، جنازہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مولوی کر رہا ہے۔ تو جب یہ نظام جو کہ صدیوں سے یہی اسی نہج پر یہ سارا مسلمان جو قوم ہے، اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے جی رہے ہیں، یہی ان کا صدیوں سے جو روش ہے، تو پھر وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، پھر وہ اس کا رسول پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا، وہ زندہ رسول کے اوپر ان کا جو ایمان ہے، جس طرح پہلے اس چیز کو واضح کیا گیا کہ مردہ رسول پر ایمان رکھنے سے وہ جو دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا، رسالت، مقام رسالت کبھی نہیں مر سکتا، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور آگے وہ جو اللہ رب کریم کی مزید جو آیات اس ضمن میں سامنے آئیں گی تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اولل امر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جو اس کا منصب اور اختیار ہوتا ہے، وہ بالکل بیان اسی طرح کہ کل اس پر، اس منصب پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین فائز تھے، اس منصب پر تھے کہ تمام مومنین اس کا، یہ ابھی آئے گا اسی موضوع کے اوپر جتنی آیات آئیں گی تو ان سے یہ نقشہ بھی، یہ تصویر بھی واضح ہو جائے گی کہ کس انداز سے اللہ رب کریم محمد رسول اللہ کا اتباع کرا رہا تھا مومنین سے، اور کیا درجہ تھا اس کے۔ پہلے بھی کچھ مختلف جب یہ رسالت پر ایمان کے سلسلے میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے، لیکن ابھی ان اگلی جو نشستیں ہیں ان میں یہ چیز مزید واضح تر ہو جائے گی کہ وہ جو اطاعت و اتباع کا درجہ ہے وہ اللہ رب العزت مومنین کو کس درجہ تک لے کر جاتا ہے۔ یہ چیز جب واضح ہو جائے گی تو پھر اس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا کہ مومنین نے کس حد تک رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ احادیث اور سنت کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ رسول کا اتباع یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوگا، خود اجتماعی طور پر اس پر عمل کر رہا ہوگا، مشاورت کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مشاورت کر کے پھر فیصلے کر رہا ہوگا، اور وہ فیصلے آپ کے تمام مومنین کی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہوگا۔ یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ ہے، جس طرح پہلے واضح کیا گیا ہے کہ یہ شہد کی جب مکھیاں ایک چھتا بناتی ہیں تو ابتدا اس کی چند ایک آدھ خانے سے ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے
بہت بڑے چھتے بن جاتے ہیں۔ تو جو چند مومنین ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جس بھی نبی علیہ السلام پر اللہ رب کریم کی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ دعوت دیتا تھا، تو پہلے 1 2 3 اس طرح مومن اس کے ساتھ جڑتے تھے، اور پھر وہ شہد کے چھتے کی طرح آگے بڑھتا جاتا تھا اور مومنین شامل ہوتے تھے، جس طرح خانے بنتے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہی اس وقت تو وہی نازل ہوتی تھی، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام مبعوث ہوتا تھا، اب وہی نازل نہیں ہونا، اب قیامت تک وہی نے نازل نہیں ہونا، قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے۔ اب ہے اس کی طرف رجوع کرنا، قلب کی طہارت کر کے اس سے ہر طرح کی شرک کو اور ہر طرح کی آدمیوں کی جو بات ہے، بشر کی بات ہے، اس سے اپنے قلب کو مطہر کرنا، پاک کرنا، کہ ایک نفس بھی کسی بشر کی بات نہیں سننی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کو جو لوگ ہیں وہ کوئی محدث کہیں، کوئی فقیہ کہیں، کوئی مجتہد کہیں، کوئی عالم کہیں، کوئی امام کہیں، یہ 1400 سال میں جو کچھ بھی گزرا ہے، جتنے بھی یہ درجات یہ گھڑے ہوئے ہیں اور ڈگریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں اپنے طور پر، اس کی بات نہیں ماننی، نہ ماننی ہے، نہ سننی ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ رجوع کرنا ہے، نہ اس کو توجہ دینی ہے، بلکہ ان سے برات اختیار کرنی ہے۔ تو یہ وہی موجود ہے، وہی نازل نہیں ہونی، ہم سب کی طرف آ چکی ہے وہی، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم آپ کے سب کے پاس، ہر جو دنیا کی کل آبادی ہے سب کی دسترس میں ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی شخص ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو وہی اس تک پہنچ چکی ہے، نازل نہیں ہونی۔ اب یہ بشر کے اوپر ہے، یہ فرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنے قلب کو مطہر کرنے کا، آدمیوں کی باتوں سے، تاریخی واقعات سے، شخصیت پرستی سے اور بشر کے کون سے وہ اپنے قلب کو جو مطہر کرنے کا، منزہ کرنے کا، تو پھر وہی اس کے قلب میں نازل ہو جائے گی، وہ اس کے قلب میں جاگزین ہو جائے گی، اس کو قرآن کریم میں سے زندگی کی راہیں اس پر روشن ہو جائیں گی۔ تو پھر جب کچھ مومنین اس طرح وہ ایک انہیں امر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے، اور وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات، جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بتدریج، لیکن ایسا ہوگا بتدریج انشاءاللہ العزیز، سارے معاملات، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، جو دیگر امور ہیں، وہ سب کے سب وہی کے مطابق جو چلا رہے ہوں گے۔ ایک شخص قرآن عرض پر پہلے بھی اس کی متعدد دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ 10 افراد ہوں، 20 ہوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ہوں، وہ جو ایک شخص ان میں جو امام ہوگا، امام المتقین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، امام الناس کہہ سکتے ہیں، جو قرآن کریم کی اصطلاحیں ہیں، تو وہ جو ان کا امام ہوگا وہ ایک ہوگا، وہ اللہ کا رسول ہوگا، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اتھارٹی اسی کے پاس ہوگی، وہی جو، لیکن وہ نہ تو اپنی ذاتی خواہشات اور شہوات کی بات کرے گا، نہ کسی دیگر شخص کی، گزشتگان جو ماضی میں گزر چکے ہیں، نہ ان کی بات کرے گا، نہ اپنی بات کرے گا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات جو کہ عرف ہیں، جو سب کے سامنے موجود ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع وہ خود کرے گا مشاورت کے ساتھ، پھر وہ فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے کو تمام مومنین نے جو طمانینت قلب کے ساتھ، پورے ایک دن کی کامل رضامندی کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کی بالکل اس طرح اطاعت کرنی ہوگی جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگی میں مومنین اطاعت کر رہے ہوتے تھے، اس سے مچھر کے، اور وہ قرآن کریم میں مکمل اس کے تمام جو ڈائمنشنز ہیں، سارے گوشے ہیں، سارے پہلو ہیں، وہ قرآن کریم میں واضح ہیں، اور ابھی انہی کا ہی تذکرہ ہوگا۔ تو اس میں جو بندہ چاہے کہ میں اولل امر کی، یا جو امام ہے اس امام کی اطاعت میں مچھر کے پر جتنی بھی اس معیار سے کم کروں جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہے، تو پھر نہ تو وہ شخص ایسا مومن ہو سکتا ہے، نہ ہی اس سے بیعت لی جائے گی، اور نہ ہی اس کو مومن تسلیم کیا جائے گا۔ یہ کسی فرد کی بات نہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ سارے پہلو دو ٹوک اور واضح انداز میں، یہ کتاب مبین ہے، یہ بات واضح کرتی ہے، مبہم، گول مول بات
بات اور غیر واضح بات، شک و شبے والی، اضطراب والی بات قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو آج کی نشست کو ادھر ہی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی پہلی آیت سے ہی جو آغاز کیا جائے گا اگلی نشست کا، یہ جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اور پھر اگلی نشست میں آگے جو آیات ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا مطالعہ کیا جائے گا، کیونکہ جب تک یہ پھنسی رہے گی، جب تک یہ چیز واضح نہیں ہوگی، ابھی جس طرح مختلف پارٹیوں کے، مختلف جماعتوں کے یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ اجتماعات ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ صلات کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یا دیگر مذہبی تقاریب ہوتی ہیں، یہ مختلف قسم کے یا جلسے ہوتے ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں، تو ان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو وہ جو اتباع کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح انہیں امر کا اتباع نہیں ہوتا۔ جو جب انہیں الامر کے منصب پر ہوگا تو اس کو پھر قرآن کریم کی بنیاد پر اسی طرح اتباع کرنا ہوگا۔ یہ نشست اب مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔